رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، بڑا مبارک مہینہ آ رہا ہے، بڑا مکرم مہینہ آ رہا ہے، بڑا محترم مہینہ آ رہا ہے۔ ہمارے نوجوان لوگ تیار ہیں، انشاءاللہ اس مہینے کا استقبال کریں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھاؤ الحمدللہ۔ واہ واہ واہ، کیسے استقبال کریں گے؟ ارے استقبال کیسے کریں گے؟ رمضان کے مہینے کا روزہ رکھ کر استقبال کرنا ہے۔ کیسے استقبال کریں گے؟ روزہ رکھنا ہے، روزہ نہیں چھوڑنا ہے۔ اچھا ایک روزے دار ایسا ملے گا رمضان میں کہ روزہ نہیں رکھے گا، روزہ نہیں رکھے گا، افطاری میں سب سے پہلے وہی بیٹھے گا۔ یہ روزہ دار ہے کہ نہیں؟ ارے بولو بھائی، ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا ایک روزے دار وہ بھی ہے، روزہ نہیں رکھے گا، سحری بھی نہیں چھوڑے گا۔ ایک روزے دار وہ ہے، پہلا روزہ رکھے گا، 28 روزہ چھوڑ دے گا، 30واں روزہ رکھے گا۔ پہلا رکھا، اللہ والا رکھا۔ ایک نوجوان کو پکڑے ہاتھ، ہم بولے کعبے پہلا رکھا، 28 چھوڑ دیا، 30واں کہے رکھا؟ یہ بیچ میں روزہ کہے نہ رکھا؟ بولا حضرت سمجھے نہیں، ہم روزہ کو گھیر دیے۔ کہ روزہ بھاگا جا رہا تھا، روزہ بھاگا جا رہا تھا۔ میرے بچوں، نوجوانوں، 30 روزے رکھو، 30 روزے رکھو۔ سنو، روزے کا بدلہ میرا اللہ اپنے ہاتھوں سے دے گا، ہاتھوں سے دے گا اللہ۔ اس کا انعام، اس کا گفٹ، اس کا تحفہ الحمدللہ اللہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بندے کو دے گا۔ یہ روزہ ایک ایسا عمل ہے، قربان جاؤ۔ اس لیے نوجوانوں، اچھا کچھ نوجوان جس کی شادی ہے عید بعد، ارے عید بعد شادی کی لگن ہوتی ہے نا، بہت سارے نوجوانوں کی عید بعد شادی ہوتی ہے کہ عید کے 10 دن بعد، 5 دن بعد، ہفتہ دن بعد، 15 دن بعد شادی ہے۔ تو اس کی ماں کہتی ہے بیٹا منا روزہ مت رکھیے بیٹا، گال پچکی تو عید بعد شادی ہے تمہاری، روزہ مت رکھنا۔ اے نوجوانوں، روزہ رکھنے سے گال نہیں پچکتا ہے، روزہ اگر کمزور ہو روزہ رکھو، اللہ تمہیں طاقتور بنا دے گا۔ اے نوجوانوں، روزہ رکھ کر دیکھو، اللہ تیرے چہرے پہ نور پیدا فرما دے گا۔ روزہ رکھ کر دیکھو، اللہ اس کا جزا اس دنیا میں بھی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ 30 روزے رکھیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھاؤ الحمدللہ۔ ہاں، ایک آدمی روزہ رکھتا تھا، اور روزہ تو رکھتا تھا، سب کو پتا تھا روزہ رکھتا ہے، لیکن گھر کے بغل میں ایک ندی تھی، وہ دن میں 4-5 مرتبہ نہاتا تھا۔ تو کوئی آدمی اس کو پوچھا نا، رے بھائی تم نہاتا کہاں ہے اتنا؟ آدمی نہاتا غسل کرتا ہے ایک بار، تم 4-5 مرتبہ کہاں نہاتا ہے؟ وہ بولتا تھا کہ ہم نہا لیتے ہیں نا تو ہم کو دل کو سکون ملتا ہے، روزہ ہم کو نہیں لگ جاتا ہے۔ اب وہ دراصل نہاتا نہیں تھا، ندی میں جا کے ڈبکی لگا کے پانی پیتا تھا۔ وہ نہانے کے بہانے جاتا تھا، ڈبکی لگاتا تھا، منہ کھولتا تھا، پانی پی کے باہر نکل جاتا تھا، اور سب کو کہتا تھا ہم روزہ ہے۔ ایک بار بیٹا پھنسا، ندی میں کودا، اور جیسے ہی ڈوبا منہ کھولا پانی پینے کے لیے، ٹینگڑا مچھلی گھس گئی منہ میں۔ تب بولا کہ باپ رے باپ، آج لوگ جان جائے گا کہ ہم روزہ نہیں رکھتے تھے۔ اس لیے نوجوانوں، میرے بچوں، روزہ رکھنے سے آدمی کمزور نہیں ہوتا ہے۔ الحمدللہ روزہ رکھو، شیطان بہکائے گا، شیطان تھوڑا پریشان کرے گا، وسوسہ ڈالے گا، لیکن روزہ کو نہیں چھوڑنا ہے۔ نوجوانوں انشاءاللہ روزہ رکھو، تمہارے اندر میں تقویٰ پیدا ہوگا، تمہارے اندر میں پرہیزگاری آ جائے گی، اللہ اس کا انعام اس دنیا میں بھی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ آدمی جلدی مرنا نہیں چاہتا، لیکن مرنا ہے، مرنا پڑے گا، یہ دنیا کو چھوڑنا ہوگا۔ اللہ کا حکم ہے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب کو میرے پاس آنا ہے۔ تم سب کو آئے گا، امیر ہے آنا پڑے گا، غریب ہے آنا پڑے گا، گدھا ہے آنا پڑے گا، بادشاہ ہے آنا پڑے گا، عورت ہے آنا پڑے گا، بچہ ہے آنا پڑے گا، جانور ہے آنا، جوان ہے آنا پڑے گا۔ اور سنو سنو سنو، دنیا کا کوئی پہلوان ہے آنا پڑے گا، یہ اللہ کا قانون ہے،
دنیا کی یہ ریت ہے. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں ہم موت سے ڈرتے ہیں کہ جب آئے گا دیکھیں. جب آئے گا دیکھا جائے گا. ایک آدمی سر پہ گٹھری لے کے جا رہا تھا راستے میں, غریب آدمی تھا, سورج ڈوب گیا تھا, اندھیرا ہو گیا تھا, بستی سے باہر ہی تھا ابھی کہ ٹھوکر لگی, گر گیا تو بولا یا اللہ کتنا غریب بنایا ہم کو, ہم جب تک کمائے نہیں کھانا نہیں ملتا ہے, یا اللہ اس سے بہتر ہے کہ موت بھیج دے ہم مر جائیں. تو اسی بستی کا ایک منچلا تھا, وہ سن لیا کہ یہ موت کی دعا مانگ رہا ہے, سوچا کہ اچھا اس کو ڈراتے ہیں. یہ کالی چادر یہ نوجوان اوڑھا, پورے منہ ہاتھ ڈھک کے اس کے آگے ماں کے کھڑا ہو گیا. بھائی کون؟ بولا ہم تمہاری موت ہے. بولا موت ہے تو یہاں کیا کرنے آئے؟ بولا ابھی تم دعا کیے تھے نا اللہ موت کو بھیج دے. بولا نہیں, منہ سے نکل گیا تھا, یہ گٹھری گر گئی, جلدی اٹھا کے دیے ہم گھر کے جائیں. موت سے ڈرو نوجوانوں, موت کی تیاری کرو, آخرت کی تیاری کرو, قبر کی تیاری کرو, حشر کے میدان کی تیاری کرو. اللہ نے دنیا میں صرف کھانے کے لیے پیدا نہیں کیا, اللہ نے دنیا کمانے کے لیے صرف پیدا نہیں کیا ہے, اللہ نے عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے لیے صرف پیدا نہیں کیا. اللہ کا مقصد تھا پیدا کرنے کا. اللہ کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے قرآن سے پوچھو, اے اللہ کے لا ریب کتاب تو بتا دے ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا. تو اللہ کا قرآن جواب دیتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ کا قرآن کہتا ہے, اللہ کہتا ہے کہ میں نے جنات کو اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. کس کے لیے پیدا کیا بولو بھائی؟ عبادت کے لیے. ارے بولو بھائی, عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے کہ گوشت کھانے کے لیے پیدا فرمایا؟ بولو مسلمانوں, صرف سونے کے لیے اللہ پیدا کیا؟ ابھی فلسطین کی جنگیں ہو رہی ہے یہودیوں سے, پتہ ہوگا آپ لوگوں کو, معلوم ہے نا, ہزاروں لوگ روزانہ شہید ہو رہے ہیں مسلمان. کس کے لیے؟ اپنے گھر کے لیے نہیں, اولاد کے لیے نہیں, اپنے ملک کے لیے نہیں, وہ لوگ اسلام کے لیے, کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے جھنڈا کو لہرانے کے لیے اور مسجد اقصی کو بچانے کے لیے وہ لوگ اپنی جانوں کی قربانی دے رہا. ایک نوجوان, فلسطین کا ایک نوجوان سے کسی میڈیا والے نے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ بولا میری عمر 40 سال ہے. کہا کہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ یہ فلسطین کا نوجوان کیا کہ ابھی تک میں نے شادی نہیں کیا. شادی نہیں کیا تو بچے کہاں سے ہوں گے؟ تو میڈیا والوں نے کہا کہ بھائی آپ نے اب تک شادی کیوں نہیں کی, اس کی وجہ کیا ہے؟ عمر 40 سال ہو گئی. تو یہ نوجوان نے جواب دیا کہ ہم فلسطینی نوجوانوں نے قسم کھائی ہے کہ جب تک مسجد اقصی کو آزاد نہیں کرا لیں گے تب تک ہم نکاح نہیں کریں گے. سوچو, اسے نہ کہتے ہیں ایمان. یہاں ہمارا نوجوان لوگ موبائل میں 4 گو لڑکی کا نمبر, ظہر بعد اس کو فون کرے گا, ہاں خود کی ٹھیک جو ہے تو بائے, عصر بعد اس کو ہائے, مغرب بعد اس کو ٹاٹا, عشاء بعد اس کو بولے گا آئی لو یو. بولو تم کیسا نوجوان؟ کہاں گئے وہ مسلمان اگلے زمانے والے, قیصر و کسریٰ کی گردنیں جھکانے والے؟ خود نہ کھاتے تھے اوروں کو کھلا دیتے تھے, ایسے تھے محمد کے گھرانے والے. ہم کہتے ہیں نوجوانوں اپنے دامن کو پاک رکھو, اللہ پاک بیوی دے گا. اللہ کا وعدہ ہے پاک مردوں کے لیے پاک بیوی, پاک مردوں کے لیے. ارے بولو بھائی, ادھر سے بولو, نہیں سمجھے؟ پاک مردوں کے لیے پاک بیوی. تو پاک رہو گے تب نا, ہائے ہیلو کرنا چھوڑو گے تب نا. اور جب راستے میں چلو, اللہ کہتا ہے کہ مومنوں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو, اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو. نیچی کا مطلب کیا ہے؟
راستے میں چل رہے تھے، نگاہیں نیچی ہونی چاہیے، مسلمانوں کی نگاہیں نیچی. اور سنو، تاک جھانک کرنا چھوڑو. پہلی نظر معاف ہے. پہلی نظر، ارے بولو بھائی، پہلی نظر معاف ہے. مان کے راستے میں ہم جا رہے ہیں، کسی لڑکی پہ نظر پڑ گئی، عورت پہ نظر پڑ گئی، وہ غیر محرم عورت ہے، تو پہلی نظر پڑ گئی تو نظر جھکا لو، معاف ہے، اللہ معاف کرے گا، اس کی پکڑ نہیں ہے. لیکن ٹکر ٹکر دیکھو گے، معاف نہیں ہے، پھر پکڑ ہے. ہم کہتے ہیں اتنا جھمیلا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی لڑکی پسند ہے تو نکاح کرو. کیا کرو؟ ارے بولو نا بھائی. ہاں، اللہ نے کہا ہے نکاح کرو. دوسری پسند ہے اس سے بھی نکاح کرو، تیسری پسند ہے اس سے بھی نکاح کرو، چوتھی پسند ہے اس سے بھی نکاح کرو. اس کے بعد بھی اگر تمہاری پسند ختم نہیں ہو رہی ہے تو اس سے پتا چلتا کہ تم کو پسند نہیں، تم کو کھجلی کی بیماری ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے ما تاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع. ایک پسند کر لو، دوسری پسند کر لو، تیسری پسند کر لو، چوتھی پسند کر لو. لیکن آگے سنو، آگے اللہ کی آیت کہتی ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ 3 4 2 تم کرو گے، لیکن عدل کر سکو تب کرنا، انصاف کر سکو تب کرنا. ایک جھمکا ایک بیوی کے لیے لائے، وہی جھمکا دوسری تیسری چوتھی کے لیے بھی ہونا چاہیے. انصاف اگر نہیں کر سکتے ہو تو یہ کی کافی ہے. کتنا کافی ہے؟ اب وہ ایک بیوی کو بھی اگر حلال روزی نہیں کھلا سکتے، کما کے نہیں کھلا سکتے، کپڑا نہیں پہنا سکتے، دوائی نہیں دلوا سکتے، بدن میں طاقت نہیں ہے، تو وہ ایک بھی مت کرو. پھر کیا کرو؟ پھر کیا کرو؟ تو ایک تسبیح لے لو، کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤ، اللہ اللہ کرتے ہوئے مر جاؤ. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ لیکن تاک جھانک نہ کرو. نوجوانوں اپنی نظر کو محفوظ رکھو. دیکھو زنا صرف جسم کا زنا نہیں ہوتا ہے، قربان جاؤ، آنکھ کی بھی زنا ہے، ہاتھوں کا بھی زنا ہے، پیر کا بھی زنا ہے. اس لیے میرے نوجوانوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اپنے دامن کو پاک رکھو. پاک رہو گے اللہ پاک بیوی عطا فرمائے گا. اور سنو، تقوی کے ساتھ زندگی گزارو گے اللہ انعام دے گا، اور اللہ کا انعام ہوگا جنت الفردوس. انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. ارے کتنے لوگ جائیں گے جنت میں انشاءاللہ؟ سبھی تیار تھے ہو؟ ہاں، انشاءاللہ مومنوں کے لیے اللہ نے جنت بنایا ہے، انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. لیکن کچھ لوگوں کی کٹیا پسیا ہوگی. پہلے فرشتے اس کا میل چھڑائے گا، جو گناہ کیا ہے پہلے فرشتے اس کا میل چھڑائے گا، پھر جنت میں جائے گا. سب سے لاسٹ میں جو جنتی ہوگا نا، جہنم سے نکال کر اس کو جنت میں لے جائے گا. سب سے لاسٹ میں، سب سے آخر میں جو جنت میں جائے گا، قربان جاؤ جنت کی بہاروں کا کیا کہنا، اس جنتی کا 80,000 غلام ہوگا، 80,000 نوکر ہوگا. اس کا کتنا نوکر ہوگا؟ 80,000. سوچو، جو سب سے لاسٹ میں جائے گا اس کا 80,000 غلام ہوگا، جو پہلے جائے گا اس کا کتنا غلام ہوگا، اس کا کتنا نوکر ہوگا، اس کا خدمت کرنے والا کتنا ہوگا. اور قربان جاؤ، اللہ ایک ایک مرد کو 72 حوریں دے گا جنت کے اندر. کتنی حوریں دے گا؟ ارے بولو بھائی. نوجوان تو بڑا خوش ہوگا، نوجوان بڑے خوش ہوں گے کہ 72 حوریں ملیں گی. انشاءاللہ ضرور ملیں گی. میرے بچوں، میرے نوجوانوں، تقوی کو اختیار کرو، پرہیزگاری کو اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر میں پیدا کرو. اس لیے کہ دنیا فانی ہے، فنا ہو جائے گی. ایک دن یہ آنکھیں بند ہونی ہے، یہ آنکھیں بند ہو جائے گی، یہ سانسیں رکنے والی ہے، رک جائے گی. اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے قبر کی تیاری کرو، حشر کے میدان کی تیاری کرو، اور جنت میں جانے کی تیاری کرو. اور سب سے بڑی بات ہے، آخرت کی تیاریوں میں سے جو سب سے پہلی تیاری ہے وہ تیاری ہے نماز.
وہ سب سے پہلا عمل جو ہے وہ عمل ہے، کون سا عمل ہے؟ ارے بولو بھائی، نماز۔ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ ہاں، دو قسم کے لوگوں پر نماز معاف ہے، دو قسم کے لوگوں پر نماز معاف ہے۔ ایک وہ جو پاگل ہو گیا ہو، جس کا مینٹل ڈسٹرب ہو گیا ہو، ہوش و حواس نہیں ہے، تو اس کے اوپر میں نماز معاف ہے۔ کب تک نماز معاف ہے؟ جب تک وہ پاگل پن ٹھیک نہ ہو جائے، جب اس کا مینٹل جب تک درست نہ ہو جائے تب تک نماز معاف ہے۔ جیسے ہی مینٹل ٹھیک ہو گیا نماز فرض ہو گئی۔ دوسرا وہ دو دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو مر گئے ہیں، مردہ پر نماز۔ ارے بولو بھائی، مردہ پر نماز، بولو مردہ پر نماز نہیں ہے۔ تو جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہو، سمجھو وہ یہ دونوں میں سے کس میں سے ہو؟ پاگل ہو کہ مر گئے ہو؟ پاگل ہو کے مر گئے ہو، مسلمان ہو نمازی نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے کہ جو مسلمان ہوگا وہ نمازی ہوگا، جو مسلمان ہوگا وہ نمازی ہوگا، جو مسلمان ہوگا وہ نمازی ہوگا۔ اور مسلمان ہو نمازی نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، میرے بچوں، صرف جمعہ پڑھ لینے سے نہیں ہوگا، اور یہ 5 وقت کی نماز بھی تو پڑھنی ہوگی نا۔ صرف جمعہ پڑھنے والے کا نام ہم رکھیں جمن میاں، جو خالی جمعہ پڑھے گا۔ اس لیے جمعے کی نماز بھی پڑھو، ساتھ ہی ساتھ 5 وقتہ بھی نماز پڑھو۔ تمہیں معلوم نہیں ہے میرے بچوں، نوجوانوں، ہماری مسجدیں ہم سے چھینی جا رہی ہیں۔ چھینی گئی کہ نہیں؟ ارے بابری مسجد گئی کہ نہیں؟ قربان جاؤ، سپریم کورٹ نے اقرار کیا کہ بابری مسجد، اس مسجد کے اندر میں کوئی مورتی نہیں، کوئی مندر نہیں ہے، یہ خالص مسجد تھی، کوئی بھی ثبوت نہیں ملا۔ ججوں نے اقرار کیا سپریم کورٹ کا کہ کوئی ثبوت نہیں ملا، اس کے باوجود بھی قربان جاؤ۔ ہاں اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، پھر بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری مسجدیں ہم سے چھین لی گئی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، کوئی دقت کی بات نہیں ہے، کوئی پریشان۔ یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم نے مسجدوں کو آباد کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے مدرسوں کو آباد کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، نوجوانوں، ہم کہتے ہیں کہ مسجدوں کو آباد کرو، اللہ تیرے گھر کو آباد کرے گا۔ مدرسوں کو آباد کرو، اللہ تیرے گھر کو آباد کرے۔ مسجدوں کو آباد کیجیے۔ آج دیکھیے عالم یہ ہے کہ ظہر میں 10 نمازی، ظہر میں مسجد میں 10 نمازی، عصر میں 8، مغرب میں 6، عشاء میں 4، اب فجر میں 1 کو نہیں۔ یہ نمازی گئے کہاں؟ تو پتا چلا کہ یہ نمازی پلنگ توڑ رہا ہے۔ سونے سے ہوگا؟ ارے بولو نا بھائی، سونے سے ہوگا؟ آخرت کی تیاری کب کرو گے؟ مرنے کے بعد اس کی اجازت نہیں ہے۔ قبر کی تیاری کب کرو گے؟ مرنے کے بعد اس کی اجازت نہیں ہے۔ حشر کے میدان کی تیاری کب کرو گے؟ مرنے کے بعد اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں، ہوش میں آ جاؤ، الحمدللہ آخرت کو سنوارو۔ یہ دنیا تو گزرنے والی ہے، ایک دن موت آنے والی ہے، آ کر رہے گی۔ اللہ اپنے کٹ گھرے میں کھڑا کرے گا، پھر میرا رب سوال کرے گا، میرا بندہ دنیا سے آیا ہے، میرے لیے کیا لایا ہے؟ کیا جواب دو؟ انشاءاللہ تیاری کریں گے میرے بھائی؟ ارے تیاری کریں گے انشاءاللہ؟ کتنے لوگ کریں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے، میں دعا کروں گا الحمدللہ آپ کے لیے۔ الحمدللہ وہاں کی تیاریوں میں سے پہلی تیاری جو ہے وہ نماز ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، پہلی تیاری نماز۔ ایک بات یاد رکھنا میرے بچوں، چاہے حالات جیسے بھی ہو جائے، نماز کو کبھی مت چھوڑنا۔ کسان ہو، کھیت میں کام کرتے ہو، وہیں پر نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، پانی ہے، وضو بنا کر نماز پڑھ لو۔ الحمدللہ اگر پانی نہیں ہے، مٹی ہے، تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ تاجر ہو، دکان کرتے ہو، الحمدللہ مسجد دور ہے، وقت نماز کا ہو گیا ہے، دکان میں ہی نیت باندھ کر کھڑے ہو جانا، وہیں نماز پڑھ لینا۔ گھر میں ہو، محلے میں مسجد ہے، اذان ہوئی فوراً الحمدللہ مسجد کے اندر میں حاضری دینا۔ اب میں آپ کو بتا دوں، کلکتہ کے اندر میں جیش محمد علی کپڑے کی دکان ہے،
کپڑے کی دکان، اس کے کئی برانچ ہیں. جیش محمد علی کا بہت بڑا کپڑا کا وہ کہیے کہ ہول سیلر ہے.